السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، گڈ مارننگ۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے اور میں کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست پہ، دنیا کی سیاست پہ، تاریخ پہ اور پارٹیشن پہ خاص طور پہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے ساتھ کرتا رہا ہوں۔ آج جو میں اپنی یوٹیوب کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی نئی خبر آئی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ یہ فیصلہ جو ہے میرے خیال سے بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، کیونکہ پاکستان ورنہ تو اینرکی اور کیوس میں مبتلا ہو جاتا اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے اکنامکلی، فائنینشلی۔ لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، دکانیں بند ہیں، نوکریوں سے چھٹی ہو گئی ہے۔ برا حال ہے لوگوں کا، اور ان حالات میں یہ اس قسم کا دھرنا اور اسٹیٹ کو چیلنج کرنا جو ہے، وہاں پہ وہ یہی تھا کہ یو ہیڈ ٹو پروو دیٹ دا ول آف دا اسٹیٹ پریویلز۔ دیکھیں، اسٹیٹ جو ہے نا، سوورن جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ اس کی ہی جو ہے نا ارادہ، اس کا وہی پریویل کرے گا۔ اور اگر یہ آج نہ ہوتا تو یہ اور پاکستان ایک بحران میں اور ڈیپ چلا جاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لشکر طیبہ کو بھی ہم نے بین کیا، وہ جماعت دعویٰ بن گئی، اور جیش محمد کو بھی محل بین کیا ہوا ہے، بینڈ ہی ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز بھی ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ دنیا کے اندر یہ جو ہم نے ایک سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروموٹ کیا، ان کو اپنی ایسٹ سمجھا، یعنی کہ ہماری یہ اسٹیٹ کا ایک پازیٹیو حصہ ہے بجائے لائبلٹی کہ یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، وہ ایک دن گلے پڑنی تھی، بلکہ وہ کئی دفعہ گلے پڑ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان ابھی بھی ایک لسٹ پہ ہے جہاں پہ ہم پہ شک ہے کہ ہم ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم نے نہیں روکا، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پہ مکمل ابھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے آج کے فیصلے کے بعد یہاں پہ نہیں بات رکنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے لوگوں کو خود ہی ایک ایسی راہ پہ ڈال دی ہے جہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ پاکستان کو باقی دنیا کے مطابق جو انٹرنیشنل لاء ہے، جو ریجنل پیس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو آپ پورا کریں، آپ دنیا میں واپس آئیں، اور کمیٹی آف نیشنز یعنی باقی ملکوں کے ساتھ آپ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، یو آر باؤنڈ بائی دا چارٹر آف دا UN 1945۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو تھی نا ایکسٹریمزم کو اپنا ایک ایسٹ سمجھنا، یعنی کہ پازیٹیو چیز اسٹیٹ کے لیے، یہ پالیسی ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ ختم کر دیں گے تو باقی دروازے آپ کے کھل جائیں گے۔ کشمیر پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، میرے خیال سے ٹریڈ وتھ انڈیا کو پرائیورٹی آپ دیں، اور ایسی پری کنڈیشنز نہ لگائیں جو انڈیا پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب آپ کے ان کے ساتھ تعلق اچھے ہو جائیں تو تب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو انہیں دے سکتے ہیں، وہ آپ کو اپنا دے سکتے ہیں، لیکن ڈائلاگ دوبارہ ریوائیو ہونا چاہیے اور ان پراپر اسپرٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو افغانستان میں 11 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ودرا کر جائیں گے سولجرز، تو وہاں پہ پھر ایک ویکیوم تو کریٹ ہوگا۔ جس طرح مجھے سمجھ آتی ہے کچھ امریکن تو وہ وہاں رہیں گے تاکہ بالکل ہی جو بیلنس آف پاور ہے وہ دوبارہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، یا ان پاورز کے ہاتھ میں نہ چلا جائے جو
امریکن انٹرسٹ کو تھریٹن کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں دوبارہ انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم باقی ملکوں میں جا کے تو ان کی سیاست میں اپنا حصہ ڈالیں. اور اسی سوچ کو میرے خیال سے آپ مڈل ایسٹ کے اندر بھی اپلائی کریں. ایران ہمارا کلوز نیبر ہے، سعودی عربیہ سے پرانے آپ کے رشتے ہیں، اور ٹرکی کے ساتھ ابھی آپ نے بہت کلٹیویٹ کیا ہے. ان تینوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں، اور لیکن آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے گڈ ریلیشنز وتھ ایوری ون. اور اس اعتبار سے آپ اپنی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ کریں. چائنا تو آپ کا دوست ہے ہی، سنا ہے وہاں پہ بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں یا اپریہینشنز ہیں، تو وہ بھی آپ دور کریں. دیکھیں پاکستان کین ناٹ تھرو اٹس ویٹ اراؤنڈ سمپلی کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور ہم کسی ایمان کے جذبے سے ہم دنیا کو بدل دیں گے. سوری، ایسے دنیا نہیں بدلی جاتی. دنیا کو اگر بدلنا ہے تو پازیٹیو چیزیں لے کے آئیں. آپ اپنے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو امپروو کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو امپروو کریں. انڈیا کی سافٹ پاور جو ہے، میرا مطلب ہے سافٹ ویئر جو ان کی انڈسٹری ہے، وہ بہت دنیا میں نام اس کا ہو گیا ہے. آپ بھی کچھ اس قسم کی کوئی اسپیشلائزیشن لائیں جس سے پاکستان کی ایک اپنی پہچان بنے کہ بھی یہ اس پروڈکشن میں باقیوں سے آگے ہیں. اس طرف آپ آئیں. یہ جو کانفرنٹیشن کی پالیسی ہے، علاقے میں ٹینشن کی پالیسی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہے. میں یہ سن کے تو اب اور کوئی نئی بات ہونی چاہیے. ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے، پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی بیوروکریسی، ان ساروں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ the old ways will not work. وہ کہا جاتا ہے بیڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. میں نے کہیں کہہ دیا تھا اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. آئی تھنک بوتھ آر ایکولی کریکٹ. ان کو آپ چھوڑیں. آپ نے پاکستان بنانا تھا، وہ بن گیا. یہاں پہ کوئی تھریٹ نہیں ہے مسلمانوں کو یا اسلام کو. آپ اس کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کریں، اور یہاں پہ آپ ایسی کنٹریبیوشن کریں جس کا بعد میں ذکر بھی ہو کہ عمران خان صاحب نے اور پاکستانی اسٹیٹ نے یہ پازیٹیو چیزیں کی ہیں. یہ اچھی خبر ہے کہ آپ نے کچھ شہروں کے اندر فری کھانے کا انتظام کیا ہے. شکر ہے. بھوکوں لوگ مریں تو وہ ہمیشہ اپنے حاکم کو ہی برا جانتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں کلین واٹر کی طرف آپ آئیں، کلین انرجی کی طرف آپ آئیں. آپ کے پاس سورج کی اتنی زیادہ وہ ہے، یو کین یوز سولر انرجی ٹو یور بینیفٹ. خود کیوں نہیں آپ اپنی انڈسٹری لگاتے جس میں آپ سولر جو ہے یہ انرجی کو پروڈیوس کرنے کی کولیبریشن کریں. آپ سویڈن کے ساتھ کریں، جرمنی کے ساتھ کریں. اس طرف آپ آئیں. آپ فارن کیپٹل کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ ہو، ویری گڈ. اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیر شوڈ بی لا اینڈ آرڈر، پیس. آپ کے لاز ایسے ہونے چاہیے کہ فارن انڈسٹری جو انویسٹ کرے اس کو اس کا اپروپریٹ جو ہے پروفٹ وہ بھی ملے اور پاکستان میں بھی رہ جائے. چائنا کے ساتھ بھی سیپیک یا جو بھی ہے، اس کی ٹرمز کلیئر نہیں ہے. آپ انہیں کلیئر کریں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی بات نہیں ہو رہی، بہت بات ہو چکی ہے ان کی. اب وی وانٹ دا پیپل آف پاکستان ٹو بی سروڈ. دیکھیں، میں تو پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں اور ساری عمر میں نے کہا ہے کہ میکیاویلی کے بعد اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بعد یہ کلیئر بات ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا، وہ اس لیے قائم کی گئی تھی کہ لوگوں کو وہ ان کے پرابلم سالو کرے، نہ کہ ان کے ریسورسز پہ آپ اپنی ایک لیوش زندگی جو ہے وہ بسر کریں. یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ کو لوگوں کی
زندگی، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی سیکورٹی پہ زیادہ زور دینا ہوگا. یہ اپر کلاس کی اور ایلیٹ کی جو نئی کالونیز ہیں یہ خاصی نظر آتی ہیں اور بڑی جگمگ ہے وہاں پہ. مجھے میرے لوگ دوست لے جاتے ہیں کہ دیکھو جی یورپ تو ہم یہاں لے آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کے باہر جو غربت ہے، جو سینس آف ہیلپ لیسنس ہے، اس کو بھی تو ختم کرے نا. ایک 2% 3% لوگوں کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا، نہ ہندوستان بنا تھا، نہ کوئی اور ملک بنا تھا. عوام کی سپورٹ سے آپ نے اپنی سٹیٹس قائم کی ہیں تو مبارک ہو. اس کو اب چلانا جو ہے نا، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بین ہی نہیں کرنا، ٹیررزم کو پاکستان کی جو جڑیں ہیں نا اس سے اکھاڑ دینا ہے. آپ نے اپنے ایجوکیشنل پالیسی کو پروگریسو ہیومن رائٹس بیسڈ بنانا ہے. ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، انکلوژن ہونی چاہیے لوگوں کی، ان کو آپ اپنے ساتھ لائیں اور تب آپ پاکستان کے اوپر فخر کر سکیں گے. یہ آج تک جو فخر ہوتا رہا ہے یہ نعروں پہ ہوتا رہا ہے. نو بڈی از امپریسڈ، ناٹ ایٹ آل. دیٹ از اے فارس. اس سے کوئی امپریس نہیں ہوتا. جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے اور ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے تو سارے آپ کی عزت کریں گے. تو یہی میرا تھا کہ یہ جو آج آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، جو کہ ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھاتے ہیں، کہ سوورنٹی کی ناٹ بی ڈیوائڈیڈ. سوورنٹی آلویز ریسٹس ان دا اسٹیٹ. اور کوئی کمپیٹنگ پاور جو ہوتی ہے اس سوورنٹی کو کویشچن کرنے والی، وہ اسٹیٹ اس کو قبول نہیں کرتی. اور یہی آج نظر آیا ہے کہ فائنلی آپ کو یہ کرنا پڑا ہے. لیکن ہم ساروں کو جو شک ہے کہ یہاں سے بات ختم نہ ہو جائے، کہ وہ کسی اور نام سے پھر اپنا یہ کاروبار شروع کر دیں. ان کو بھی سکھائیں کہ اسلام کی پازیٹیو چیزیں کہاں ہیں. وہ تو یہ جو ہمارے صوفی ہیں ان کا کلام آپ لائیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام ہے، بابے بلے شاہ کا ہے، سلطان باہو کا کلام ہے، میاں محمد کا کلام ہے، خواجہ غلام فرید کا ہے، بابا فرید کا ہے جن کا سب سے بڑا نام ہے. تو آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ گرو نانک کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے پنجاب کے اندر اس کو اپنائیں. آپ جو گورکھ ناتھی یوگی تھے ان کو بھی مانیں. دیکھیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب رانجھا جو ہے وہ ایک موقع پہ جا کے تو وہ جوگی ہو جاتا ہے، جو کہ گورکھ ناتھی ایک وہ زمانہ بھی پنجاب کا تھا اور باقی علاقوں میں بھی ایسی ٹریڈیشنز ہیں. پلورلزم. انسان آزاد ہونا چاہیے اپنی دوستیاں کرنے کے لیے، اپنے رشتے بنانے کے لیے. اس پہ آپ چلیں، ٹائم لگے گا. کوئی ایسا میجک طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیں. بٹ یو شوڈ ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، یو شوڈ ہیو دا رائٹ priorities. And I wish Pakistan and the Pakistani people all the best. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.